سیکھیں، آؤ علم سیکھیں، آؤ علم سیکھیں، آؤ علم سیکھیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام عقائد و نظریات میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو درست عقائد پر استقامت عطا فرمائے۔ عقیدے کی درستگی یہ بہت اہم اور ضروری ہے۔ جتنا آدمی عقیدے میں مضبوط ہوگا تو انشاءاللہ ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ رہے گا۔ دور فتنوں کے پہلے بھی رہے، اب بھی ہیں، اور اب آئندہ مزید فتنے آتے رہیں گے۔ یہ بات تو طے شدہ ہے اور حدیث میں اس کو بیان بھی کر دیا، اور کئی فتنوں کو ویسے ہی بیان کر دیا گیا۔ دجال کے فتنے جو کہ قرب قیامت کے اعتبار سے بیان کیے وہ بھی ہیں، لیکن مختلف فتنے کہ جو لوگوں کو ان کے عقائد میں کمزور کرنے کے لیے یا معاذ اللہ ایسی چیزیں ایڈ کرنے کہ جو انہیں گمراہی یا کفر تک پہنچا دیں۔ اس لیے آدمی کے پاس ایسا علم اور نالج ہونا یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے عقیدوں کا تحفظ کر سکے، اپنے عقائد کی درستگی اور ان عقائد کا وہ تحفظ باقاعدہ کر سکے۔ یہ بہت اہم اور ضروری ہے۔ اس پروگرام میں ہم بطور خاص مختلف موضوعات پر، مختلف ٹاپکس پر ہم نے گفتگو کی ہے، اور اس میں بالخصوص اللہ رب العالمین کی ذات کے حوالے سے جو عقائد ہیں اس پر گفتگو کی ہے۔ آج اس مہینے کی مناسبت سے بطور خاص ہم نبوت کے حوالے سے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے کیا شانیں عطا فرمائی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہمیں کن کن عقائد کو رکھنا ضروری ہے ایک مسلمان کے لیے۔ کون سے ایسے عقیدے ہیں کہ اگر وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اس کے برعکس عقیدہ رکھتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے بھی خارج ہو جائے۔ تو یہ چیزیں ہمیں سمجھنی چاہیے۔ جی ہاں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے خاص بندے، اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، اور پھر پیغمبر، انبیاء، یہ تو دنیا میں تشریف لائے، اور 1,24,000 کم و بیش پیغمبر انبیاء دنیا میں آئے۔ ان میں سے کئی ایسے کہ جو رسول بنے ان کی تعداد کو 300 سے زائد یہ بیان کیا گیا، 313، 315۔ خاص جو رسول ہیں یہ چونکہ نبی سے زیادہ شان والے، فضیلت والے ہیں، تو بعض کو رسالت بھی اللہ نے عطا فرمائی، نبوت بھی ملی اور رسالت بھی عطا فرمائی۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ بہتر جانتا ہے کہ اسے اپنا رسول کسے بنانا ہے۔ نبیوں کو دنیا میں بھیجا، اور نبی کے ساتھ ساتھ ان میں سے کئی ہیں کہ جو رسول کے مرتبے پر ہیں، اور ان رسول انبیاء میں سے پھر اولو العزم رسول ہیں، وہ خاص درجے اور فضیلت والے، اور ان اولو العزم رسول میں سے اللہ پاک نے جو خاص فضیلت عطا فرمائی ہے، یعنی تمام نبیوں سے، تمام رسولوں سے بڑھ کر جو اللہ نے شان دی ہے، وہ اپنے پیارے نبی خاتم النبیین، شفیع المذنبین، جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے یہ شانیں عطا فرمائی ہیں، یعنی سب سے افضلیت، سب سے شان ان کی بلند اور بالا فرمائی۔ لہذا نبی ہونے میں تو تمام نبی یہ برابر ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ نبوت اور رسالت یہ اس وصف کے اندر کوئی کمی، یعنی بعد کو کچھ نبوت ملی، بعد کو کچھ زائد نبوت ملی، بعد کو کچھ اور، ایسا نہیں ہے۔ نبی ہونے میں برابر ہیں، نبوت کے اعتبار سے برابر ہیں، لیکن شان اور فضیلت اس میں اللہ پاک نے درجات رکھیں، اس میں درجات رکھیں۔ یہ بات سمجھنی چاہیے، اور یہ بالکل واضح سی بات ہے۔ بعض اوقات بڑے ہی ہمارے بولے بالے لوگوں کو مختلف آیات پڑھ کر ان کے عقیدوں کے اندر ذوف ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے، اور کہا جاتا ہے دیکھو بھائی قرآن میں ہے لا نفرق بین احد من رسلہ، کہ رسولوں کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے ہم۔
یعنی ان میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ برابر ہیں، یہ قرآن میں ہے، بالکل ہے، صحیح ہے، قرآن میں ہے، لیکن قرآن پاک کی ایک آیت پر ایمان اور ایک آیت کے بارے میں اصرار کرنا اور دوسری کیا آیتوں کو چھوڑ دیں گے؟ کیا ان آیات کی طرف نہیں دیکھیں گے؟ اگر میں سوال کروں تو مسلمانوں کا بچہ اس کا جواب دے دے گا۔ پوچھا جائے کہ بیٹا تیسرا پارہ کس آیت سے شروع ہوتا ہے، تو بچہ پکار اٹھے گا، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ وہ رسول ہیں کہ اللہ فرماتا ہے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی۔ رسول کے بارے میں فرمایا بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، شان عطا فرمائی ہے، تو ایک آیت میں فرمایا جا رہا ہے ہم نے فضیلت دی ہے، دوسری آیت میں فرمایا جا رہا ہے کہ ان میں ہم فرق نہیں کرتے، تو کیا آپ یہ کہیں گے معاذ اللہ کہ قرآن کی دو آیتوں کو سامنے رکھا جائے تو بیچ میں تضاد آ جائے گا؟ اور قرآن پاک میں ایسا کوئی تضاد نہیں کہ ایک آیت کچھ کہہ رہی ہو اور دوسری کچھ کہہ رہی ہو، وہ اپنے محمل میں ٹھیک اور درست، یہ اپنے محمل میں ٹھیک اور درست۔ تو علماء اہل سنت اس کی جو وضاحت کرتے ہیں تفسیر، اور وہی جو مفسرین نے جو کچھ بیان کیا کہ یہ جو تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ فضیلت کا باب ہے، اور وہ جو آیت لا نفرق بین احد من رسلی کہ رسولوں کے درمیان فرق نہیں، تو وہاں مراد یہ ہے کہ نبی ہونے میں برابر، رسول ہونے میں برابر، ایسا نہیں کہ کسی کو نبوت کم ملے کسی کو نبوت کو زیادہ ملے، ایسا نہیں ہے، تو نبی اور رسول ہونے میں برابر، لیکن جب فضیلت کی بات آئی تو پھر بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ یہ تو قرآن نے بیان کر دیا کہ بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور شان، سبحان اللہ، وہ تو قرآن پاک کو ہی آپ پڑھتے جائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کی رفعتوں کو، شانوں کو کس انداز سے بیان فرمایا ہے۔ دیگر انبیاء کو خاص کسی قوم، علاقہ، شہر اس کی طرح منسوب کیا، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مبعوث کیا گیا تو فرمایا گیا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، وہ پہلے کے انبیاء میں سے کچھ خاص علاقے، قوم، شہر ان والوں کے لیے خاص ہوئے، لیکن فرما دیا اے محبوب آپ کو تو سارے لوگوں کے لیے بشیر اور نذیر، بشارت خوشخبری دینے والا، نذیر ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے سارے پیغمبروں پر، نبیوں پر فضیلت عطا فرمائی، اور حضور نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا۔ جی ہاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی تو وہ ہستی ہیں کہ دیگر انبیاء کو بھی اللہ پاک نے ایک میثاق، ایک وعدہ لیا ہے ان سے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، یاد کرو محبوب وہ وقت جب اللہ نے ان سے ایک میثاق لیا، کیا لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، کہ تمہیں اللہ ضرور کتاب اور حکمت عطا فرمائے گا، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ، یہ ان سے کہا گیا کہ پھر تمہارے بعد وہ رسول آئیں گے تو تم ضرور ان کی تصدیق کرنا، ان پر ایمان بھی لانا، اور ضرور ان کی مدد کرنا۔ تو یہ جو بیان فرمایا جا رہا ہے یہ انبیاء سے ایک میثاق لیا ہے، انبیاء سے ایک وعدہ لیا ہے۔ روایات میں بیان کیا کہ انبیاء اپنے اپنے دور میں اپنی امت کو جمع کرتے، بالخصوص حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہی یہ خوشخبری عطا فرمائی، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، کہ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ خوشخبری دی ہے۔ کیا خوشخبری دی؟ کہ میرے بعد جو آئیں ان کا نام احمد ہے۔ سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمانوں پر نام احمد، زمین پر نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور حضور علیہ السلام نے خود یہ ارشاد فرمایا کہ میں وہ ہوں کہ جو ابراہیم علیہ السلام کی دعا، یعنی انہوں نے مکہ مکرمہ کے لیے دعا مانگی، ان دعاؤں میں یہ تھا کہ انہی میں سے کوئی رسول بھیج، ان کو تعلیم اور ان کو حکمت سکھائیں،
تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں اللہ نے وہ دعا قبول کی۔ حضور فرماتے ہیں میں ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا ہوں اور میں عیسیٰ علیہ السلام کی وہ بشارت اور وہ خوشخبری ہوں جو عیسیٰ علیہ السلام نے میرے بارے میں خوشخبری دی۔ اور روایت میں فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جو کہا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ اور پھر حکم دو کن کو، اپنی قوم کو حکم دو کہ جو بھی ان کا زمانہ پالے ان پر ایمان لے کر آئے، ان پر ایمان لے کر آئے۔ تو یوں نبی یہ ایک ڈیوٹیاں اور ذمہ داریاں پوری کرتے رہے کہ نبی آخر الزمان تک جو بھی تم میں سے کوئی ان کا زمانہ پالے تو پھر یوں اڑ کر ضد کر کے نہ رہے کہ ہم بھی تو پچھلے کسی پیغمبر نبی پر ایمان رکھتے ہیں، نہیں، بلکہ ان پیغمبر اور ان نبیوں کی تعلیم ہی یہی تھی کہ اب وہ چھوڑ کر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن جانا، ایمان لے آنا اور ان کی شریعت کو فالو کرنا، پچھلی شریعت کو اب چھوڑ دینا، موقوف کر دینا۔ یعنی یہ ایمانیات کے تقاضے تھے، اسی لیے ان سے یہی کہا گیا ہے کہ تم تو اپنی کتابیں کھول کے دیکھ لو، توریت میں پڑھو، انجیل میں پڑھو، ان سب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تصدق، طفیل، توسل، اللہ پاک نے ان انبیاء کو بھی نبوتیں عطا فرمائی ہیں، کتاب اور حکمتیں انہیں عطا فرمائی ہیں، وہ حضور علیہ السلام کا صدقہ ہے۔ اور حدیث قدسی میں تو یہ فرمایا گیا ہے کہ اگر انہیں پیدا نہ کرنا ہوتا تو آدم کو بھی پیدا نہ کرتا، نہ زمین نہ آسمان کچھ بھی نہ بناتا، نہ جنت نہ دوزخ۔ یہ سارا نظام یہ سجایا ہی اس لیے ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو دنیا کے اندر مبعوث فرمانا تھا، اور پھر ختم نبوت کا وہ تاج انہیں عطا فرما دیا کہ اب قیامت تک شریعت رہے گی تو پھر صرف اور صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت رہے گی۔ اب کوئی اور نبی نہیں آئے گا، کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ اب قیامت تک جھنڈا پرچم ہے تو وہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا پرچم بلند رہے گا۔ یہ خاص شانیں بھی آپ کو عطا فرمائی ہیں، دیگر پر سب فضیلتیں تو دی ہیں، اور پھر اور فضیلتوں کو اگر ہم بیان کرتے جائیں تو آپ کو رحمت للعالمین کا وصف عطا کیا، آپ کو خاتم النبیین بنایا گیا، نبوت کا سلسلہ پر ختم کر دیا۔ اور ناظرین کرام، یہ عقیدہ ضروریات دین میں سے ہے۔ جی ہاں، جب بھی آپ عقیدے کی بات سنتے ہیں تو بعض چیزیں وہ کہ جن کا تعلق ضروریات اہل سنت سے ہے، بعض چیزیں وہ کہ جن کا تعلق معمولات اہل سنت سے ہے، شعار اہل سنت سے ہے، اور بعد وہ چیزیں ہیں کہ جن کا تعلق ضروریات دین سے ہے۔ ضروریات دین میں سے کسی ایک چیز کا بھی انکار کرنا یہ آدمی کو دائرہ اسلام سے خارج کر دے گا، اور ان تمام چیزوں پر ایمان لانا جو کچھ بھی ضروریات دین میں۔ اور ضروریات دین جیسے ہم عقیدہ رکھتے ہیں اللہ ہے اور ایک ہے، اب یہ ضروریات دین میں سے عقیدہ ہے۔ معاذ اللہ، اگر کوئی اللہ کے سوا کسی اور کو بھی مانتا ہے کہ جیسے اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اسی طرح کسی اور کو عبادت کے لائق جاننا، تو یہ کیا ہے؟ یہ ضروریات دین کا انکار ہوا اور کفر ہے، اور یہ کفر ہے۔ اللہ ہے اور ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی وہ شانوں والا نہیں ہے۔ رب تبارک و تعالی وہ کسی کا محتاج نہیں، ساری مخلوق اللہ کی بارگاہ کے محتاج۔ تو یہ اللہ کی الوہیت کے حوالے سے جو عقیدہ رکھنا جتنا اہم یہ ہے، اتنا ہی اہم یہ عقیدہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین ماننا۔ یعنی کوئی شخص اگر حضور کو نبی مانتا ہے، ہاں جی یہ نبی ہے، ٹھیک ہے، رسول ہے، ٹھیک ہے، سارے نبیوں سے افضل ہے، ٹھیک ہے، رسولوں سے اعلیٰ ہے، ٹھیک ہے، لیکن معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ ان کو خاتم النبیین اس معنی میں نہیں مانتا کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی نیا نبی سوال ہی پیدا نہیں ہے، لیکن اس طرح نہیں مانتا، بلکہ وہ خاتم النبیین کی بھی الٹی سیدھی خود تشریح کر کے، ہاں کوئی جزوی نبی آ سکتا ہے معاذ اللہ، یا اس طرح آ سکتا ہے، یا یوں آ سکتا ہے۔ تو یہ جو ساری اس طرح کی گفتگو ہوگی جو کسی اور کے لیے بھی نبوت ثابت کرے یا نبوت ماننے کا یا گمان رکھنے کا کہ کوئی نبی آ سکتا ہے،
تو اس کا مطلب اس نے حضور کو نبی تو مانا لیکن خاتم النبیین نہ مانا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے نبوت کا سلسلہ ختم فرما دیا۔ فرمایا بے شک نبوت اور رسالت یہ منقطع ختم، اب لا نبی بعدی، لا نبی بعد، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں کہ میری مثال اور پہلے کے نبیوں کی مثال کہ جیسے ایک محل کوئی بنا ہے، عمارت بنی ہے، تو لوگ اس کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں اور دیکھتے ہیں خوبصورت عمارتیں، اتنی خوبصورت عمارتیں، بڑا محل بنا ہوا ہے، لیکن ایک جگہ ایک اینٹ کی کمی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک جگہ چھوڑ دیے، یہ اینٹ رہ گئی ہے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی مثال ایسے جیسے قصر نبوت کا یہ محل ہے کہ وہ سارے کے سارے انبیاء دنیا میں آ گئے، اور وہ جو ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی وہ اللہ پاک نے مجھے خاتم النبیین بنا کر بھیجا، اور قصر نبوت کا محل یعنی یہ محل اب کامل ہو گیا، تام ہو گیا، اب اس میں کوئی کسی طرح کی کمی نہیں۔ اور قرآن پاک میں جب واضح فرما دیا گیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، واضح طور پر ارشاد فرما دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں میں سے سب سے آخری، نبیوں میں سے سب سے آخری۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ اور ہم مسلمان الحمدللہ 1,24,000 کم و بیش سارے نبیوں پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، بالکل ایمان رکھتے ہیں۔ اور حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ سابق جو کچھ ہے اس پر ایمان لائیں، اب بعد میں حضور کے بعد کچھ اور نازل ہونے والا نہیں ہے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون، کہ وہ ایمان رکھتے ہیں، کس پر ایمان رکھتے ہیں؟ جو کچھ آپ کی طرف نازل ہوا اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا۔ اگر حضور کے بعد بھی معاذ اللہ کسی چیز کا نزول ہونا تھا تو پھر وما انزل من قبلک، جو آپ سے پہلے نازل ہوا تو یہ بھی ہوتا کہ جو آپ کے بعد نازل ہوگا، پھر یہ بھی ہوتا، لیکن بعد میں تو پھر آخرت ہی ہے۔ اب قیامت تک کوئی اور وحی اور نزول اور یہ سلسلہ سب اب ختم، منقطع۔ ظاہر ہے وحی نبی کے ساتھ ہوتی، وحی جو ہے وہ نبی پر ہی اترتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی پہلے سے ہی امت کو آگاہ کر دیا، بتا دیا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک 30 جھوٹے کذاب، کہ ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے، حالانکہ لا نبی بعد، حالانکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور ناظرین کرام، جب ہم نبی اور رسول کے حوالے سے جب گفتگو کرتے ہیں تو ایک بات خاص طور پر لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی نبی کسے کہا جاتا ہے اور رسول کسے کہا جاتا ہے، یہ ان دونوں میں کیا فرق ہوا؟ دیکھیں، ہر رسول نبی ضرور ہے، ہر نبی رسول ہو یہ ضروری نہیں، یہ ضروری نہیں۔ نبوت یہ عام ہے اور رسالت یہ خاص ہے، یہ خاص ہے۔ تو ایک عام منطق کی اصطلاح بولی جاتی ہے عموم خصوص مطلق کی، عام خاص مطلق کی۔ اس کو بلا تشبیہ اگر ہم یوں سمجھ لیں کہ بھئی ہر جو مفتی ہے وہ عالم ضرور ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی عالم نہ ہو اور وہ ڈائریکٹ مفتی کے منصب پہ چلا جائے، مفتی بن جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہر مفتی عالم ضرور ہے، لیکن ہر عالم کا مفتی ہونا یہ ضروری نہیں، یہ نہیں، ورنہ تو روئے زمین میں سارے جتنے بھی علماء بنتے جائیں گے وہ سب کہیں گے وہ سب مفتی بھی ہیں۔ یہ ایک مثال ہے سمجھنے کے لیے، ایک عام فہم اگر اس کو کہیں کہ ذہن میں اچھی طرح نقش ہو جائے گی، بیٹھ جائے گی۔ اب بلا تشبیہ یہ سمجھیے، ہر نبی وہ رسول ہو یہ ضروری نہیں، ہاں جو رسول ہیں وہ نبی ضرور ہیں۔ نبی اور رسول کی تعریف کے اندر بھی یہ فرق بیان کیا گیا ہے۔ محققین علماء لکھتے ہیں کہ نبی سے مراد وہ جس کی طرف کسی شریعت کی وحی آتی ہو اور انہیں تبلیغ کا حکم ملا ہو یا نہ ملا ہو، تبلیغ کا حکم ملا ہو یا نہ ملا ہو، وحی آتی ہے، کسی بھی شریعت کی وحی آتی ہے،
لیکن رسول وہ ہوتے ہیں کہ جنہیں وحی کے ساتھ ساتھ امر تبلیغ بھی ہے کہ کفار کو جا کر وہ تبلیغ کریں، کفار کو جا کر تبلیغ کریں۔ تو رسول کے اندر اور مزید خصوصیت ہیں۔ ویسے تو اللہ کے سارے نبی شانوں والے ہیں، مگر نبیوں سے زیادہ شان والے وہ رسول ہیں، اور پھر رسولوں میں اولو العزم رسول ہیں، اور اولو العزم رسول سے بھی بڑھ کر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے، یہ آپ کی شان ہے۔ تو یہ فرق کہ نبی جنہیں وحی تو آتی ہے مگر تبلیغ کا بھی، کفار کو جا کے تبلیغ کا بھی حکم ملا ہو یا نہیں ملا، اور رسول وہ ہیں کہ جنہیں وحی کے ساتھ ساتھ یہ تبلیغ کا بھی حکم ملا ہو، اللہ کی طرف سے یہ انہیں حکم ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم اتنے انبیاء کرام علیہ السلام ان کے واقعات کو ہم پڑھتے ہیں، کس طرح جا کر اللہ کے جو اولو العزم رسول ہیں ان کے جو واقعات بطور خاص پڑھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، ان کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں کہ کس طرح آپ نے کفار کو وہ للکارا اور تبلیغ فرمائی، اور انہیں شرک سے باز رکھنے پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر انبیاء نے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام 950 سال آپ تبلیغ فرماتے رہے، 950 سال، لیکن ایمان وہ چند لوگ لائے، 100 کا بھی عدد پورا نہیں ہوا، اور ان کو ہی کشتی نوح میں جو سوار کیا گیا، اور بقیہ کے لیے پھر ہلاکتیں ہوئیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پہلے نبیوں کو بھی تبلیغ کے معاملات میں ستایا گیا، لیکن جتنا مجھے ستایا گیا کسی اور کو نہیں ستایا گیا۔ تو آپ اس طرح پھر استقامت کے ساتھ، بلکہ جبل استقامت کے ساتھ آپ رہے، اور یہ تبلیغ آپ نے فرمائی، اور 13 سال مکی زندگی، اور اس کے بعد پھر مدنی زندگی، اور پھر دنیا تک آپ نے اپنا یہ پیغام پہنچایا۔ اب رہتی دنیا قیامت تک شان رسالت ہی بیان ہوتی رہے گی، حضور کے دین کی طرف ہی، حضور کی شریعت کی طرف ہی لوگوں کو بلایا جائے گا، کیونکہ اب اور کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ دوسری چیزیں آ جائیں گی پھر ضروریات اہل سنت۔ کون سی چیزیں ضروریات اہل سنت میں سے ہیں؟ اور ضروریات اہل سنت میں سے جس چیز کا انکار ثابت ہوگا تو پھر آدمی سنیت سے خارج ہو جائے گا، یعنی گمراہیت ہے، پھر اس کے احکامات وہ گمراہی والے ہیں۔ اور پھر آگے کچھ ایسی چیزیں کہ جن کا تعلق شعار اہل سنت، معمولات اہل سنت میں سے ہے۔ تو عقائد کی یہ تقسیم، عقائد کی یہ ڈیٹیل تفصیل، یہ بھی ہمیں اسی طرح ہی سمجھنی چاہیے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سعادت والا مہینہ ہے، اور مہینہ چل رہا ہے ماشاءاللہ دھوم دھام سے، پچھلے ایام بھی گزارے اور مزید آگے بھی جو دن آ رہے ہیں۔ ہمیں تو اس انداز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے عقائد، اور پھر عقائد بھی ایسی ڈیٹیل اور پختگی سے ہمیں سیکھنے سمجھنے چاہیے۔ اسی مشن کے تحت یہ الحمدللہ مدنی چینل بھی مختلف پروگرام یہ پیش کرتا ہے، اور مختلف انداز سے، بالخصوص ربیع الاول شریف ہے تو حضور علیہ السلام کی شان رسالت کے حوالے سے، اور پھر جن عقائد کو جس طرح سمجھنا اور ان عقیدے کو اور نظریوں کو جس طرح رکھنا ہے، تو وہ الحمدللہ ہمیں پورا سکھایا اور سمجھایا جاتا ہے۔ آج ہم نے کچھ گفتگو شان رسالت اور افضلیت رسالت کے حوالے سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو سارے نبیوں سے، سارے پیغمبروں سے افضل ہیں، وہ اعلیٰ ہیں، اور آپ کے خاتم النبیین، آپ کے عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے کچھ گفتگو کی ہے، مگر آپ کی ذات سے متعلق بہت سے ایسے عقائد ہیں کہ جس کو ہمیں سمجھنا چاہیے، بالخصوص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کے حوالے سے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے حوالے سے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نور اور بشر ہونے کے حوالے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر اور ناظر ہونے کے حوالے سے، یعنی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہی متعلق ایسی چیزیں ہیں، وہ ہمیں ہر ایک کو پوری ڈیٹیل اور تفصیل کے ساتھ وہ سننی بھی چاہیے، وہ سمجھنی بھی چاہیے۔ انشاءاللہ اسی کڑی کے ساتھ یہ پروگرام پیش بھی کیے جائیں گے، اور ان عقائد پر بھی دلائل کے ساتھ گفتگو بھی ہوگی۔ پروگرام ہمارا عقائد و نظریات آپ دیکھتے رہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق دے، آمین بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔
آؤ علم سیکھیں، آؤ علم سیکھیں، آؤ علم سیکھیں، آؤ علم سیکھیں۔